کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ کس کے ساتھ آپ لڑائی لڑ رہے ہیں؟ ہمارا آپ سے نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ ہم آپ کے خلاف فریق ہے۔ ڈرافٹ بھی انہوں نے بنایا، وہ والا بھی انہوں نے بنایا تھا، سو ہم نے تحفظات کے باوجود قبول کیا، اور یہ بھی انہوں نے بنایا تھا، سو آپ کا کیس ہمارا کیس نہیں ہے۔ آپ کیوں ہم سے الگ ہوئے؟ آپ نے مدارس کی تنظیم کو کیوں توڑا؟ آپ الگ سے ایک اور بورڈ میں کیوں چلے گئے؟ اور وہ جو ڈائریکٹریٹ جنرل برائے مذہبی تعلیم، یہ تو ایک معاہدے کے تحت ہوا تھا، اور پھر اگر ڈائریکٹریٹ جنرل بنا ہے تو وہ ایگزیکٹو آرڈر سے بنا ہے۔ کہاں ایگزیکٹو آرڈر، کہاں معاہدے کی ایک تحریر، اور کہاں ایکٹ؟ ہم ایک قانون کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں، اس ملک کی قانون کے ساتھ کہ جس میں بے شمار رفاہی تنظیمیں، این جی اوز، یہاں تک کہ تعلیمی ادارے سن 1860 سے آج تک اسی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوتے رہے ہیں، اور صرف رجسٹریشن کے لیے کچھ یہ وزارت خاص کی گئی تھی۔ سو پاکستان بننے سے پہلے بھی اسی کے تحت رجسٹریشن ہوتی تھی، پاکستان بننے کے بعد بھی آج تک ہو رہی تھی۔ آج تک کیوں اعتراض نہیں ہو رہا تھا کہ دینی مدارس تو تعلیمی ادارے ہیں، تو پھر جو دوسرے تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی تعلیمی ادارے ہیں، وہ اس سوسائٹی ایکٹ کے تحت کیوں رجسٹرڈ ہیں؟ صرف دینی مدارس کے لیے یہ سوال کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ اور پھر اگر وہ معاہدہ، ہم معاہدے کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے، معاہدہ اپنی جگہ معاہدہ ہوتا ہے، لیکن ایکٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج تم ایکٹ لائے ہو، ایکٹ میں آپ ترمیم لائے ہیں، اس کو ہم نے قبول کیا ہے، اور وہ جو معاہدہ تھا اس کو آپ نے توڑا ہے۔ اس میں آپ نے لکھا تھا کہ جن مدارس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے وہ برقرار رکھی جائے گی، مزید جو مدارس رجسٹر ہونا چاہیں گے حکومت تعاون کرے گی۔ اس میں لکھا ہے کہ تمام مدارس کے اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹس کھول دیے جائیں گے۔ اس میں لکھا ہے کہ تمام جو بیرون ملک طلباء ہیں اور پاکستان میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو 9 سال کا ویزا دیا جائے گا۔ ہمیں بتائیں نا، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ وابستہ کسی ایک مدرسے کی بینک اکاؤنٹ کھلا ہے؟ کسی ایک مدرسے کی رجسٹریشن ہوئی ہے؟ کسی ایک مدرسے کے لیے بیرونی طالب علم کو ایک ویزا دیا گیا ہے؟ 3 شقیں ہیں اس کی، اور تینوں کی خلاف ورزی اب تک ایسی ہوئی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ مجرم وہ، اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہمیں کہہ دیا گیا۔ کیا آپ تو غلطی کر رہے ہیں؟ سو میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ ہمارا ذمہ دار ایوان صدر ہے۔ ایوان صدر کے بارے میں میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے، ہم دستاویزی بات کرتے ہیں۔ کیا صدر مملکت ایک ایکٹ کے اوپر یا ایک آئینی ترمیم کے اوپر جو پارلیمنٹ سے پاس ہو جائے 2 بار اعتراض بھیج سکتا ہے؟ جو اعتراض انہوں نے 8 نکات پر مشتمل بھیجا ہے، کیا اس سے قبل وہ ایک نکتے پر اپنی قلمی غلطی کی بنیاد پر وہ اعتراض بھیج نہیں چکا؟ کیا رولز کے تحت اس کو دوبارہ اعتراض پارلیمنٹ میں بھیجنے کا آئینی قانونی حق ہے؟ ایک اعتراض اس سے قبل وہ بھیج چکا ہے، اور اسپیکر صاحب نے اس کی اصلاح کر کے اس پر دستخط کر کے واپس کیے ہیں۔ چیئرمین سینٹ جو قائم مقام تھے اس وقت، انہوں نے اس پر اصلاح کر کے اس پہ دستخط کر کے ایوان صدر کو واپس بھیجے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس پر دستخط کیوں نہیں کیے جا رہے؟ اور اگر 10 دن تک اس پہ دستخط نہیں ہوتے تو کیا وہ خود بخود ایکٹ نہیں بن جاتا؟
ہمیں بتایا جائے کہ 20 اور 21 اکتوبر کو پاس ہونے والا بل، اس پر جو اعتراضات بھیجے گئے ہیں وہ تو 1.5 مہینے کے بعد بھیجے گئے ہیں. اب کیا ایوان صدر اور پارلیمنٹ یا ایوان صدر یا لا منسٹری، اس میں تو جو چیزیں جاتی رہتی ہیں وہ تو چند منٹوں میں پہنچ جاتی ہیں. ڈسپیچ فوراً چلا جاتا ہے. 1.5 مہینے تک کس ڈاک میں پڑا رہا؟ بیک ڈیٹ میں آپ اس پہ دستخط کر لیں تو آپ جھوٹ چھپا سکیں گے پھر؟ لہذا ہمارا دعویٰ ہے کہ ایکٹ بن چکا ہے، صدر نے ایک اعتراض بھیج دیا ہے، اس کے بعد اگر اس نے آئینی مدت کے اندر اس پر دستخط نہیں کیے تو حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں اس کا گزٹ کرنے کی. اور صدر عارف علوی انہوں نے جو دستخط نہیں کیے تو کیا اس وقت حکومت نے اس پر باقاعدہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا؟ اس ایکٹ کا گزٹ نہیں کیا انہوں نے؟ یہ کیا چیزیں ہیں جو ریاستی ادارے، حکمران، ذمہ دار لوگ ملک کو بحرانوں کی طرف دھکیلتے ہیں. ہم نے تو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے کی کوشش کی ہے. ہم تو ملک میں جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں ایک ایکٹ کے تحت کرنا چاہتے ہیں. کسی معاہدوں کے محتاج ہم کیوں ہوں؟ اور پھر بنایا بھی حکومت نے ہے، اور ان علماء کو برانگیختہ بھی حکومت والے کر رہے ہیں. بنایا بھی ادارے کے لوگوں نے ہے، اور ان علماء کرام اور تنظیموں کو برانگیختہ بھی یہی لوگ کر رہے ہیں، اور یہ ان کے کہنے پر برانگیختہ ہو بھی جاتے ہیں. اس سادگی پہ کیا کروں میں؟ لہذا ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، 2+2=4 کی طرح. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن فوراً ہونا چاہیے. اور میری تجویز ہوگی اتحاد مدارس دینیہ کو بھی، جس کا اجلاس 16 دسمبر کو ہو رہا ہے، کہ اس پر ہمیں اگر کورٹ کو بھی رجوع کرنا پڑے تو ہم جائیں گے ان کے ساتھ. ہمیں جانا چاہیے. لیکن میں فیصلہ اس لیے نہیں کر رہا اس وقت کہ ایک اجلاس آلریڈی بلایا جا چکا ہے تو ان کی مشاورت سے ہی ساری باتیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہ موقف واضح کرنا چاہتا تھا کہ تنازع کسی اور جگہ پر ہے، شور کہیں اور مچ رہا ہے. وہ ہم نکم جائے اور ڈب نکم جائے. لہذا اس چیز کو کلیئر ہونا چاہیے. بلا وجہ یہ مسئلے پیدا کرنا کہ مدارس و تعلیمی ادارے ہیں تو تعلیمی اداروں کو تو وزارت تعلیم کے ساتھ، تو کتنے تعلیمی ادارے ہیں جو آپ کے ملک میں ہیں اور اس پہ ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور آج تک کیوں نہیں ہوتا رہا اس کے اوپر؟ ایک وزارت بنائی ہی اسی لیے گئی تھی، اس کی ذمہ داری یہ قرار دے دی گئی تھی کہ جتنے بھی پرائیویٹ ادارے رجسٹرڈ ہوں گے وہ آپ کی وزارت کے تحت ہوں گے. انہوں نے ڈائریکٹریٹ نہیں بنایا ہمارے لیے. ڈائریکٹریٹ بنانا مدارس کے اندر مداخلت، اور مدارس آزاد رہنا چاہتی ہیں. کیونکہ ہم نے تجربہ کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جتنے مدارس میں اگر حکومت نے مداخلت کی ہے یا حکومت نے اپنی تحویل میں لیا ہے، آج وہ مدرسہ نہیں رہا ہے. سندھ میں 2 مدرسے ہیں، آج وہ اسکول ہیں اور کالج ہیں. بہاولپور کا آج وہ اسلامیہ کالج بن گیا، جس میں کسی زمانے میں بڑے بڑے علماء کرام حدیث و قرآن پڑھایا کرتے تھے. پشاور کا دارالعلوم الاسلامیہ کے بعد اسلامیہ کالج بن گیا، آج وہ ایک اسلامیہ کالج ہے عام کالجوں کی طرح. کہاں گیا دینی تعلیم وہاں پر؟ تو سرکار نے تو جو ادارے اپنے ہاتھ میں لیے اپنے ان کے زیر اثر تھے، اس میں دینی علوم ختم کر دیے تھے جو جاری بھی تھے پہلے. اب ہم اس پہ اعتماد کریں تو مدارس پہ جس طرح وہ مداخلت کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں اور کسی طرح سے اس میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا اگر ہمیں آپ کوئی معاہدے یاد دلانا چاہتے ہیں تو یہ جو ابھی معاہدہ ہوا جس میں 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے. تو
تو سب سے بڑی مخالفت تو آپ کر رہے ہیں، ایکٹ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جو پارٹیاں اس کی تدوین میں ہمارے ساتھ موجود تھیں وہ کیا بہانہ بنائیں گی، اور جو ادارے اس میں ان پٹ دے رہے تھے اور ہمارے ساتھ انگیج تھے اس حوالے سے وہ کیا جواب دیں گے ہمیں؟ تو کب تم پر یہ راز کھلا، انکار سے پہلے یا کے بعد؟ ذرا اپنے سے سوال کریں لوگ، اور ہمارے علماء کرام بھی ذرا تھوڑا سا دانشمندی کا مظاہرہ کریں کہ جنہوں نے بل بنایا ہے وہی آپ کو اکسا رہے ہیں اور اس کو متنازع بنانے کے لیے ابھار رہے ہیں آپ کو. تو یہ چیز تھی جس پر میں آپ حضرات سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا تاکہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. مولانا صاحب آپ کے خیال میں کیا ایسی کیا کوئی بین الاقوامی کوئی دباؤ ہے جو حکومت محسوس کرتی ہے حالات کے اس میں، یا حکومت کے اندر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان میں اختلافات ہیں اس چیز پہ اور اس کی وجہ سے یہ اب تک بل پر دستخط نہیں ہو سکے؟ اگر بالفرض میں مان بھی لوں تو پھر ایک آزاد و خود مختار مملکت اور اس کی پارلیمنٹ کہاں گئی؟ تو اس لیے ہم تو، اور ابھی چند دن ہوئے ایک قرارداد اسی قومی اسمبلی نے پاس کی، جب حکومت نے بھی نہیں کیا، امریکی کانگریس میں یا ان کی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد آئی تو ہماری ہی پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی کہ امریکہ کو ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کے لیے تو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ دینی مدارس کے لیے حق حاصل ہے ان کو. یہ بھی ذرا سوچنا چاہیے نا. سعودی عربیہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، سعودی عرب اس میں نہیں ہے. اچھا، مدارس کی دو الگ الگ، ایک آپ کا اپنا موقف ہے، ایک ادھر مدارس جو تنظیمات ہیں ان کا بھی ہے، تو کیا آپ لوگوں نے کوئی موقف نہیں ہے ان کا. تعلق تنظیمات مدارس سے ہے ہی نہیں. مذاکرات میں ہم ہی تھے اور گورنمنٹ نے بھیجا ہے، تو جب گورنمنٹ نے بھیجا ہم نے قبول کیا ہے نا. تو پہلے والا بھی ہم نے قبول کیا، گورنمنٹ نے بنایا. تو گورنمنٹ پر ان کو اس وقت اعتراض کیوں نہیں تھا جب یہ بل اسمبلی میں آ رہا تھا؟ کوئی خفیہ تو نہیں تھا. جب آ گیا اور پاس ہو گیا اس وقت ان کو اعتراض کیوں نہیں تھا؟ یہ 2 مہینے کے بعد کہاں سے آنکھ کھل گئی ان کی؟ بات تو یہ ہے نا، کسی نے اٹھایا ہے نا، اعتراض نہیں ہے ان کو جی، لیکن کسی نے اٹھا لیا ہے. اگر ان کی وہاں رجسٹریشن ہوئی ہے یا وہ کر رہے ہیں، وہ تو ویسے بھی ایکٹ نہیں ہے. جب ایکٹ ہی نہیں ہے وہ، اور ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت انہوں نے ایک وہ بنا لیا ہے، یہ ضابط اخلاق نہیں، یہ بورڈ جو بنایا ہے انہوں نے تعلیمی مدارس کے لیے جی، تو ڈائریکٹریٹ جنرل جو بنایا ہے، تو یہ ڈائریکٹریٹ جنرل تو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہے. تو اگر وہ وہاں پر رجسٹر ہوئے، ہم نے کب اعتراض کیا ان کے اوپر؟ اور وہ ایگزیکٹو آرڈر اس سے کب متاثر ہوگا؟ اس کے لیے اپنے طریقہ کار ڈھونڈے، حکومت اگر ڈھونڈ سکتی ہے. لیکن قانون اور پارلیمنٹ کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سنجیدہ مذاکرات کے نتیجے میں 1 مہینے تک مذاکرات ہوتے ہوتے یہ چیزیں حل ہوئی ہیں. پاکستان میں اتنے غیر سنجیدگی ہے، ادارے اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں، حکمران اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی ہی ایکٹ اور اپنی ہی پاس کیے ہوئے قانون کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یہ ان کا شہنشان نہیں ہے جی. میں تو حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ وہ کس روی سے سوچتے ہیں، کس طرح سوچتے ہیں. مذاق اڑا رہے ہیں جی، اپنا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، ملک کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، پارلیمنٹ کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، آئین کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، قانون کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اور ہمارا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. تو اس کیا صورتحال بنے گی اگر حکومت اسی طرح سے اپنا رویہ رکھتی ہے اور وہ یہ بل عدالت کا رستہ بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا لائے عمل ہو سکتا ہے؟ لائحہ عمل تو دیکھیے ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم پھر اس پر مظاہرہ کریں گے. پورے ملک میں احتجاج مظاہرے چلیں گے، اسلام آباد جانا بھی اس میں شامل ہوگا، اور ایک بھرپور قوت کے ساتھ. پھر ظاہر ہے کہ ہم نے عوام کی طرف جانا ہے. جب سرکار جو ہے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی تو پھر ہمارے پاس سوائے عوام کی طرف جانے کا کیا راستہ رہ گیا؟ صحابی الی رکن شدید. جو کہتے ہیں مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری جو ہے کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ ہم پوری کریں گے ہر صورت. تو کون سی کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ کوئی یہی تھی جو میں آپ کے ابھی 1 گھنٹہ میں نے تقریر کی، یہی تو تھی. اس میں خرابی کون سی بات ہے؟ اور اعتراض ایک دفعہ آ چکا ہے، دوسرے اعتراض اٹھانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے جی؟ ایوان صدر اور وزیر اعظم میں اختلافات تو نہیں ہیں جی، نواز شریف، شہباز شریف اور
آصف زرداری میں اختلافات کی وجہ تو نہیں ہو سکتی ہے کچھ؟ نہیں، ابھی تو اس وقت تو ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں دونوں. تو وہ پہلے ایوان صدر سے جو نہیں، میں تو ایوان صدر کی وجہ سب کو سمجھتا ہوں. ہاتھی کے پاؤں میں سب کو پاؤں ہے. صدر کی نگرانی میں حکومت بھی آ رہی ہے، ایجنسیاں بھی آ رہی ہیں، سب ساری چیزیں، کیونکہ آئین اس کو اختیار دیتا ہے نا کہ وہ دستخط کرے گا، ایک دفعہ کرے گا، اور 10 دن کے اندر اگر نہ کیا تو پھر اس کو وہ خود بخود ایکٹ بن جاتا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن گورنمنٹ جاری کرتی ہے، جس طرح کہ عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جب دستخط نہیں کیے تو انہوں نے جاری کر دیا، تو اس پر نظیر موجود ہے. کہ تمام مکاتب فکر نے مکمل طور پر تنظیمات مدارس دینی اور ہمارے موقف کی حمایت کی ہے، اور بھرپور طور پر ہمیں ہم جہت حمایت حاصل ہے. جن لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا ان کے اپنے گھروں سے آوازیں اٹھنے لگ گئیں کہ ہماری طرف یہ بات منسوخ نہ کی جائے. ختم ہو گئی. چیز تو اچھی چیز ہے، بات چیت کا تو ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم نے بھی بات چیت ہی کے ذریعے معاملات طے کیے. اگر پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان بات چیت ہوتی ہے اور مذاکرات سے کوئی چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں، ہم تو اس میں حائل نہیں ہیں، ہم تو خود مذاکرات کے قائل لوگ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی حکومت یہاں نہیں ہے جی. ایک مذاق ہے، ایک مضحکہ ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت اس حکومت کی نہیں ہے. نہ ان کو صوبوں کے مسائل کا پتہ ہے، نہ ان کی نزاکت کا پتہ ہے. ہم غیر محفوظ ہیں. کرم میں قتل عام شروع ہے. یہاں ہمارے جنوبی اضلاع میں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا نہ ہو کہ سورج غروب ہو جائے اور ہم گھر نہ پہنچیں. یہ اس صورتحال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ صوبے میں حکومت کہاں ہے. اولین چیز جو عام آدمی کا حق ہے وہ ان کے جان و مال کا اور عزت و آبرو کا تحفظ ہے. سب سے اولین حق جو انسان کا ہے وہی نہیں ہے آج، وہی نہیں ہے. اور جب وہ نہیں ہے تو پھر معیشت کہاں سے آئے گی، کاروبار لوگ کیسے کریں گے. اب آپ مجھے بتائیں ہمارے دیہاتوں میں جہاں مسلح لوگ رہ رہے ہیں، مسجدوں میں، بیٹھکوں میں، اب ان لوگ وہاں کے عوام کا کیا حال ہوگا جی. اسکول بچوں کو نہیں بھیج سکتے جی، کاروبار نہیں کر سکتے کہ بچوں کے لیے کچھ کما کے لا سکیں، تو گاؤں چھوڑ رہے ہیں، ایسے علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں بچوں کو بھی پڑھا سکیں، جہاں کوئی کاروبار روزگار بھی کر سکیں جی. اس صورتحال میں اس وقت جو صوبے کے عوام زندگی گزار رہے ہیں، اس کو بھی آپ سمجھیں کہ کوئی حکومت ہے یہاں پر. ایک مزہ کا قسم کی چیز ہے، بس بھگت رہے ہیں. میں صرف اتنا آپ کو عرض کر دوں کہ دونوں طرف سے انتہائی اہم شخصیات میرے پاس آئی ہیں. ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ذمہ داران کے ساتھ ابتدائی مشاورت کی، لیکن ہماری اس مشاورت میں جو کچھ طریقہ کار یا منصوبہ تشکیل دیا گیا، اس میں اگلے ہی روز ایسے واقعات ہو گئے اور مسلسل 1 ہفتے 10 دن تک انتہائی تلخ واقعات ہوتے رہے. تو ظاہر ہے کہ گرمی کے ماحول میں تو آدمی وہاں جا کر صرف سیز فائر ہی اگر کوئی ہمت ہو تو کر سکے، لیکن معاملے کے اصل مسئلے پہ ہاتھ ڈالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم نے اپنے ارادہ ترک نہیں کیا، لیکن ہم دوستوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس میں جائیں، اپنا کردار ادا کریں جو ہمارے بس میں ہے. کہ بھائی یہ ہماری ہی خصوصیت ہے، اور شاید ہم اس معاملے میں ممتاز ہوں تمام دوسری جماعتوں سے، کہ اگر ہماری رائے، ہمارے منشور، ہمارے نظریے سے ہٹ کر ہماری اتحادی حکومت بھی کوئی اقدام کرتی ہے تو ہم نے ان کی بھی مخالفت کی ہے. آپ جانتے ہیں جب آصف علی زرداری اور جنرل کیانی اس زمانے میں یہ آپریشنز کا آغاز کر رہے تھے اور اس کے لیے فیصلے کر رہے تھے، سوات سے لے کر باجوڑ اور ان علاقوں میں، تو ہم نے کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں جو بھی ہے، لیکن اس سے کبھی بھی امن نہیں آئے گا جو آپ طریقہ کار اپنا رہے ہیں. اور وہ حکمت عملی جو ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ کے سامنے ہے. 20-22 سالوں کے بعد، آپ کے 10-15 سالوں کے بعد آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال. پھر نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہم تھے، انضمام کا مسئلہ ہوا فاٹے کا، ہم حکومت میں تھے، ہم نے اختلاف رائے کیا، ڈٹ کر اختلاف رائے کیا، اور ایسا اختلاف رائے کیا کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں تو ان کو ان کیمرہ اجلاس بلانا پڑا، جس میں جنرل صاحب آئے اور انہوں نے بڑی
3-4 दिन तक हमें ब्रीफिंग देते रहे और हमने उसके मुकाबले में, मैंने तकरीर की है उसके मुकाबले में, हम हुकूमत में थे और इसकी हुकूमत में नवाज शरीफ की हुकूमत में हम सबसे फ्रंट लाइन पर आए। ये अभी जो नवाज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जिसमें हमारी वजारत थी और उन्होंने रेकोडेक के मसले पर एक कानून साजी की कोशिश की तो हमने मुखालफत की, हमने कैबिनेट से वॉकआउट किया। तो ये ऐसी सवाल हमारे बारे में न करें, किसी और के बारे में करें। मौलाना साहब मीडिया के हवाले से एक क्वेश्चन है। देखिए मौल साहब, मैं ज़ाहिर है जी के पार्टी को नुमाइंदगी कर रहा हूँ और किसी भी महकमे से वाबस्ता या किसी भी इदारे से वाबस्ता मुलाजिमीन ने या उनसे मुताल्लिक़ अफसरान ने या जो भी मुतासरा लोग होते हैं तो वो फिर हमारे पास अपना मामला लाते हैं और अगर वो हमसे ताउन मांगते हैं तो हमने हर एक को अपना ताउन दिया है। लेकिन ये है कि अब वो वकील बिला तो वकील तो नहीं बन सकते हम। अगर इस इदारे के लोग आते हैं, हमसे बात करते हैं और हमें कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हम बिल्कुल साथ देंगे। लेकिन अभी तक कोई हमारे पास ऐसा बहुत नहीं आया कि वो हमें आगाह कर सके। इसका यही तरीक़ाकार होता है। अगर सहाफ़ी लोगों को एक मुश्किल दरपेश हो जाए, मुझे क्या पता कि आपका दावा क्या है, आपके डिमांड क्या है, जब तक कि आप मिले नहीं, रब्ता नहीं करते, इस पर आप समझाते नहीं हैं तो इंशाल्लाह कोई समझाएगा तो इतना हमारे अंदर है कि समझते हैं। जी मार्शल की बात आ गई है तो क्या आप कोर्ट मार्शल होते देखते हैं? देखिए बात यह है कि ये हमसे हमारे दायरे से बाहर का मामला है, फौज के अंदर का मामला है, इसीलिए तो उनके अंदर के अपने कोर्ट्स अपने मामला सुनती तो है। अपना मामला बाहर मीडिया के सामने पेश कर दिया, इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो गई। अब तो सियासतदानों ने अपना किरदार अदा करना है, अवाम ने अपना या ख्वाहिश का इजहार करना है या इसके लिए। लेकिन मैं हजरत मैं उसूल का पैरोकार हूँ, इस तरह के हड़दुड़ का पैरोकार नहीं होता मैं कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया तो करने दो। लेकिन हम मिलिट्री कोर्ट के हवाले से कोई तबसरा नहीं कर सकते। मौलाना साहब, सोशल मीडिया पर सियासी अदम बर्दाश्त और नफरत पर मबनी प्रोपेगेंडे का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं और आप इसका हल क्या देखते हैं? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया एक शुतर बेमहार है और ये तो एक आला है। इसको आप अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें, इसको आप बुराई के लिए इस्तेमाल करें, दोनों पहलू आज़ाद हैं। लेकिन ज़्यादातर ये बुराइयों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और बेहंगम किस्म की, जिस तरह हमारे इलाक़ों में शाम को दोस्त इकट्ठे होते हैं एक बैठक में और वो जब बैठते हैं तो वो आज़ाद होते हैं, जिस तरह की भी कमेंट्स चाहें कर लेते हैं जी आपस में जी। अब वो एक ख़ास बैठक की जो मजलिसें हमारी होती हैं और उसमें हम कमेंट्स करते हैं, वो बैनुल-अक़वामी बैठक बन गई। अब बैनुल-अक़वामी बैठक में वही ज़ुबान, तो मैं तो ज़बान और अल्फाज के इस्तेमाल में इस किस्म के कमेंट्स जो हम देखते हैं, इंतहाई मुझे अफसोस होता है कि हमारी नौजवान नस्ल का किधर जा रही है। उनको बहरहाल अच्छी तालीम देने की ज़रूरत है। तहज़ीब और वक़ार वो लाज़मी अमर है। इंसान अगर इंसान है तो सिर्फ तालीम की वजह से नहीं है, बल्कि अपने तहज़ीब, अखलाक, अक़दार, वक़ार के भी उनको हाजत होती है। मौलाना साहब, कल काबल में जो ब्लास्ट हुआ है जिसमें खलील रहमान हक्कानी, जो हक्कानी फैमिली के सीनियर लीडर, वो जंबाक हुए उसमें, तो इस टाइप के वाक़यात हो रहे हैं वहाँ पे। और जो हमारे सबका कबाइली अजला थे, यहाँ पे भी अमन अमान के हालात का आपको पता है, तो वहाँ पे जो ये सिचुएशन या इस टाइप बड़े वाक़यात होते हैं तो मैं पूरे दर्द दिल के साथ खलील रहमान हक्कानी साहब की शहादत पर ताज़ियत करता हूँ पूरे अमारत इस्लामिया से और पूरी मिल्लत अफ़गान से। और यकीनन वो पूरा ख़ानदान, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है अफ़गानिस्तान की तारीख़, अफ़गानिस्तान के जिहाद जो रूस के ख़िलाफ़ हुआ या अभी अमेरिका के ख़िलाफ़ होता रहा, यकीनन इस ख़ानदान का बहुत बड़ा किरदार है। मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी साहब, उनकी जो जिहादी जज्बा था और उस हवाले से जो उनकी सलाहियतें थीं, उनकी जो खुद एतमादी थी, उनकी जुर्रत थी, वो यकीनन तारीख़ में सब्त होगी, उसका कोई इनकार नहीं कर सकेगा। उनकी राय से कोई इख्तलाफ कर सकता है, ये तो हर एक का हक़ है, लेकिन बहरहाल इस ख़ानदान ने बहुत बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं, बड़ी जदोजहद की है और
मौलाना खलील रहमान हक्कानी साहब की शहादत पर यकीनन दिल अफसरदा हुआ है, लेकिन बस है दुनिया में अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कहाँ पर कुछ नहीं हुआ और क्या कुछ नहीं हो रहा। इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद कर दिया गया, हसन नसरुल्लाह को, फिर उसके बाद दूसरे जो लीडर आए हमास के याह्या सिनवार, उनको शहीद कर दिया गया। तो इतने बड़े बड़े वाक़यात दुनिया में, बड़े बड़े शख्सियात निशाना बन रही हैं इस सारे सूरत हाल की। तो ये तशवीशनाक सूरत हाल तो पूरी दुनिया में है। इसराइल जिस तरीके से रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, भाई जंग है तो जंगजुओं से लड़ो, आप आम आदमी के ऊपर बमबारी क्यों कर रहे हैं? 50,000 से ज़्यादा लोग आपने शहीद कर दिए, 75% उसमें छोटे बच्चे हैं और ख़वातीन हैं, और अमेरिका उसकी हिमायत कर रहा है, बरतानिया उसकी हिमायत कर रहा है। और ये इंसानी हुकूक की बात कैसे करेंगे? इनको हक क्या पहुँचेगा कि आइंदा वो इंसानी हुकूक की बात करते हैं? वहाँ 50,000 लोग शहीद हो गए और इनको ये तकलीफ पड़ी हुई है कि अफ़गानिस्तान में बच्चों की तालीम पर क्यों पाबंदी, इसको मतलब बनाया हुआ है उन्होंने। तो वो अफ़गानिस्तान है, उनको अपने इख्तियार से चलने दो, उनको हुकूमत को तस्लीम किया जाए, वो हुकूमत है अब, और उनके साथ मामलात किए जाएँ। अब अगर रशिया वो सरमायाकारी कर रहा है, अगर चाइना कर रहा है, तो दुनिया की दो बड़ी क़ुव्वतें जो हैं उनके साथ एंगेज हो चुकी हैं, और उसके बावजूद भी मगरब और अमेरिका बस वो ना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें वो मान रहे हैं, ना आलम अदालत इंसाफ के फ़ैसले मान रहे हैं, अब जुर्रत के साथ उनको मुस्तरद कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है, फिर अगर कानून जो है वो सब के लिए है और फिर कुछ क़ुव्वतें जो हैं उससे बावरा हो जाती हैं, तो इंसाफ ख़त्म हो जाता है, फिर अमन कैसे आएगा जी? और ये क्या मकामी इशू है या इसके पीछे बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं? अभी इस पर कोई हतमी राय देना मुनासिब नहीं है, लेकिन बाहर बड़ी तब्दीली है अरब मुल्कों में, इराक़ के बाद, फिर लीबिया के बाद, अभी शाम में इसको एक बड़ी तब्दीली से ताबीर किया जाएगा। लेकिन यह है कि अब मज़ीद आगे क्या होता है, चूँकि हमारा तो वहाँ कोई राब्ता नहीं है कि हम फौरी तौर पर इस पर कोई हतमी राय दे सकें, लेकिन नज़र है उसके ऊपर, देखते हैं आगे क्या सूरत हाल होती है। हमारी तमन्ना ये होगी कि वहाँ एक मुस्तहकम हुकूमत हो और वो भी हमारी मुसलमान भाई हैं, वहाँ भी अमन व अमान रहे और इस्तेहकाम आए। बकरियाँ हटाओ, मैं कर सबके